تو چلو پہلے ہم آغاز کر لیتے ہیں۔ اس سیشن میں ہم ان ٹاپکس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو فرینچ ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں بتایا جائے گا کہ مطلب ہاؤ اٹ ورکس ہیئر ان فرانس۔ پھر اس کے بعد آپ وائی یو شوڈ چوز فرانس، مطلب آپ کو کیوں آنا چاہیے فرانس میں۔ اور تیسرا یہ کہ آپ نے ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے جتنے بھی پوزیشنز ہیں تو ان کو فائنڈ کیسے کرنا ہے، کہاں سے آپ کو ان پوزیشنز کا اندازہ ہوگا، آپ معلوم کر سکیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے کہ آپ لوگوں نے اس پہ اپلائی کیسے کرنی ہے ان پوزیشنز کو۔ اور پھر اس کے بعد بات کریں گے کہ کن کن ڈاکومنٹس کو آپ لوگوں نے مطلب ان کے ساتھ اٹیچ وغیرہ کرنا ہے، اور کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہے، آیا آئلٹس وغیرہ چاہیے، جی آر ای چاہیے یا نہیں چاہیے، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد اسکالرشپ اماؤنٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ ایم ایس میں کتنا مطلب اسکالرشپ ملتا ہے، اور پی ایچ ڈی وغیرہ میں آپ لوگ کو کتنا اسکالرشپ ملے گا۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کریں گے ویزے پہ کہ آپ لوگوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے، اور کون کن ڈاکومنٹس کا خیال آپ لوگوں کو رکھنا ہے، اور پاکستان میں اگر ایمبیسی میں اپلائی کرنا ہے تو کون سے پروسیجرز، کون سے وہ فالو کرنے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ مطلب آفٹر اسٹڈی آپ یہاں پر مثال کے طور پر ایم ایس یا پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر کون کون سے ایسے مواقع ہیں جو مطلب آپ کے لیے اپرچونیٹیز ہے ماسٹر کے بعد یا پی ایچ ڈی کے بعد۔ اور پھر آخر میں آپ کے جتنے بھی کویسچن آنسرز ہوں گے تو وہ انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس پہ بات کریں کہ فرینچ ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں، کہ فرانس میں ایم ایس اور بیچلرز اور پی ایچ ڈی یہ کتنے سال کا ہوتا ہے اور ان کا سسٹم کیا ہے۔ تو جیسے ہمارے پاکستان میں میٹرک ہوتا ہے، ایف ایس سی، اور پھر بیچلرز اور ماسٹر اور پی ایچ ڈی، تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، لیکن ان کے جو مختلف نام، جو میٹرک کو یہ لی سے بولتے ہیں، اور ایف ایس سی کو یہ بیکولاغ بولتے ہیں، اور پھر ان کا جو بیچلر ہوتا ہے وہ 3 سال کا ہوتا ہے۔ ہمارے جس طرح پاکستان میں 4 سال کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بیچلر 3 سال کا ہوتا ہے، اور اس کو مطلب فرسٹ ایئر کو لیسنس 1، پھر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر کو لیسنس 2، لیسنس 3، اور ان شارٹ اس کو یہ L1 L2 L3 بولتے ہیں۔ پھر یہاں پر ماسٹر بھی 2 سال کا ہوتا ہے، آپ درمیان میں بریک بھی لے سکتے ہیں، جیسے ماسٹر 1 اور ماسٹر 2، تو M1 اور M2، تو آپ M1 کر کے بھی آپ مطلب اگر جاب کی طرف جانا چاہتے ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں، مطلب M1 کر کے آپ کو ایک ڈگری مل جاتی ہے، اور پھر اگر آپ کو جاب کرنا ہے یا M2 کے لیے آپ نے آگے M2 میں جانا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو M1 اور M2 یہ دونوں مختلف مطلب 2 سپلٹ ہے، مطلب کمبائنڈ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پی ایچ ڈی جو عمومی طور پر موسٹلی کیسز میں یہاں پر 3 سال، مطلب آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں تو پی ایچ ڈی جو میکسیمم جتنے بھی لوگ ہیں تو وہ 3 سال کے لیے کرتے ہیں۔ تو ان کا جو ہمارا میٹرک ایف ایس سی اور بیچلر اور ماسٹر اور پی ایچ ڈی، تو ان کا لیس ہے بیکولاغ لیسنس اور ماسٹر، اور پھر پی ایچ ڈی تو ان کا یہی حساب کتاب ہے۔ اچھا، تو ابھی آ جاتے ہیں کہ یہاں پر مطلب آپ کو فرانس میں کیوں آنا چاہیے، اور ایسی کون سی وجوہات ہے یا ایسی ادھر کون سی فیسلٹیز ہے یا اپرچونیٹیز ہے جن کے بنا پر آپ مطلب فرانس کو چوز کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں تو فرانس مطلب موسٹ اسٹوڈنٹ فرینڈلی کنٹری ہے، مطلب آپ کو یہاں پر بہت سے اپرچونیٹیز اور آپ کے لیے یہاں پر بہت سے مطلب آپ کو مواقع، اور آپ کی لائف، اسٹوڈنٹ لائف موسٹ آف دا، مطلب اگر آپ اسٹیٹسٹکس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت سے سارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی فیوریٹ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ فرانس ہے، مطلب جہاں پر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں پر آپ مطلب اسٹڈی کو کنٹینیو کر سکیں۔
تو ان کی کچھ وجوہات ہے کہ مطلب یہاں پر اتنے زیادہ انفلکس اسٹوڈنٹ کا کیوں ہے. تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ یہاں پر اسٹوڈنٹ کا مثال کے طور پر زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف. ہم پہلے لے لیتے ہیں اکوموڈیشن کو, تو گورنمنٹ کی طرف سے مطلب سبسیڈائزڈ کیا اسے کہتا ہے ریزیڈنسز انہوں نے مطلب کے لیے فیسلٹی کریٹ کی ہے. تو بہت سے مطلب آپ کو اگر آپ کا یہاں پر ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو آپ کی یونیورسٹی کی طرف سے اسپیشلی ماسٹرز میں اور پی ایچ ڈی میں بھی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سٹیز پہ, تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے یا یونیورسٹی کی طرف سے سبسیڈائزڈ ریزیڈنس ملتا ہے. جو باہر مطلب اگر آپ پرائیویٹ لینا چاہتے ہیں یا آپ مطلب جو گورنمنٹ تو اس میں کی جو رینٹ ہے اس کا ڈفرنس آلموسٹ ہاف ہوتا ہے, تو ہاف پرائز پہ آپ کو ملتا ہے. تو یہ آپ کو سبسیڈائز ریزیڈنس یہ ملتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اگر سبسیڈائز ریزیڈنس نہ بھی ملا تو ادھر یہ ہاؤسنگ ایڈ حکومت ہر اسٹوڈنٹ کو اور ہر ادھر لیگل رہنے والوں کو ہاؤسنگ ایڈ بھی دیتے ہیں. تو وہ بھی آپ اس کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ کے لیے ادھر مطلب اگر ایکسپینسو بھی ہو تو آپ کو حکومت کی طرف سے ہاؤسنگ ایڈ کی مد میں آپ کو آپ کے ساتھ ہیلپ کی جاتی ہے. تو یہ تو اکوموڈیشن کا ہو گیا. پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن میں ہم آ جاتے ہیں. تو ادھر جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں تو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے جتنا بھی آپ مثال کے طور پر منتھلی چارج کرتے ہیں تو وہ تو اس کے لیے آپ کو ہاف جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے. تو وہ اس کے لیے بھی آپ مطلب وہ بھی آپ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ ہاف پرائز جتنے بھی ٹکٹس یا منتھلی چارج ہے ایئرلی چارج ہے تو وہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے مطلب آپ کو مل جاتا ہے. اور اس کے بعد ہیلتھ کا آ جاتا ہے. تو جیسے نارتھ امریکہ مطلب یو ایس اور کینیڈا اور آسٹریلیا یا باقی کنٹریز ساؤتھ کوریا تو اس میں آپ کو ہیلتھ انشورنس اور ہیلتھ کے لیے آپ کو کچھ ایکسٹرا پے کرنے پڑتے ہیں ویزے کے ٹائم پہ یا وہاں پہ جا کے. تو مطلب وہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں فرانس میں آپ کو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو لیگل ہو تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو بالکل ہیلتھ انشورنس وہ سب کو ملتی ہے. تو ادھر آپ کے لیے ایسے کوئی ہیڈیک یا ایسا کوئی اس کے لیے ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو ایکسٹرا پے کرنا ہوتا ہے. تو ہر ایک کے لیے یہاں پر ہر اسٹوڈنٹ کے لیے یا ہر ادھر لیگل رہنے والوں کے لیے یہاں پر یہ لوگ ہیلتھ بینیفٹس ہوتے ہیں. تو وہ ایکسٹرا اس سے آپ بچ جاتے ہیں. اور یہاں پر اس کے علاوہ ادھر کے ایجوکیشن سسٹم لیول آف ایجوکیشن اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت ہی اچھا ہے. پوری دنیا میں ان کا کافی نام ہے اور کافی مشہور ہے. اور باقی میں یہ ہیلتھ ہو گیا ایجوکیشن ہیلتھ اور ٹرانسپورٹ اور میڈیکل اور پھر اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور پھر اپرچونیٹیز مطلب یہاں پر کمپنیز وغیرہ کافی زیادہ ہے. اور ادھر اگر لینگویج انگلش لینگویج پہ بھی جاب مل جاتے ہیں لیکن زیادہ تر جاب جو ہوتے ہیں نا تو آپ اسٹڈی کے دوران اگر آپ کو بیسک فرینچ آپ کو فرینچ آتی ہوتی ہے تو یہاں پر آپ کو کافی جاب کے اپرچونیٹیز آفٹر اسٹڈی مل جاتے ہیں. اور تو یہ ہو گئی باتیں اس کے بارے میں کہ آپ کو کیوں آنا چاہیے فرانس میں. اور پھر ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کو کیسے اپرچونیٹیز یہاں پر ڈھونڈنی ہے اور آپ کو کون کون سے جگہوں پہ مطلب آپ کو ایم ایس او پی ایچ ڈی. اصل میں میرا سیشن کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو مارچ اپریل مئی میں موسٹلی پوزیشنز یہاں پر فرانس میں جو فنڈڈ پوزیشن ہوتی ہے ان کا سسٹم یہی ہے کہ بجٹ اناؤنس کرتے ہیں اور پھر الوکیشن ہوتی ہے ہر پروجیکٹس کو جو پی ایچ ڈی یا ماسٹر جتنے بھی ہے تو ان کو یہ کچھ مطلب الوکیٹ کر دیتے ہیں کچھ پیسے. تو وہ پھر اناؤنس ہوتے ہیں مارچ اپریل مئی میں. تو اس میں زیادہ تر مطلب ویسے تو آل اوور مطلب پورے سال یہ مطلب اپرچونیٹیز ہوتی ہے لیکن زیادہ تر اپرچونیٹیز جو ہے نا وہ مارچ اپریل اور مئی میں یہ ان 3 مہینوں میں زیادہ مطلب اپلیکیشن ڈیٹس ہوتی ہے. تو میرے سیشن کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان پوزیشن کو جتنے بھی ہمارے باقی دوست ہیں پاکستانی ان سب کو اویل کرے
اور جتنے زیادہ ہو سکے ہمارے لوگ اپلائی کر لیں اور پھر ان پوزیشنز کو مطلب مطلب ان کو اچیو کریں، اسکالرشپس کو اچیو کریں. تو سب سے پہلے میں نے تو ایک پریزنٹیشن بھی بنائی تھی، لیکن آئی ڈونٹ نو میرا تو پہلا فیس بک کا ہے لائیو سیشن، تو آئی ڈونٹ نو کیا اس پہ کیسے شیئر کرتے ہیں. میں نے تو کافی کوشش کی کہ اس پہ شیئر کر سکوں، لیکن کوئی آپشن مجھے ملا نہیں یا میں نہیں ہوں گا، تو اس کے لیے معذرت. لیکن جو پریزنٹیشن میں نے بنائی ہے تو انشاءاللہ وہ میں کمنٹ میں اس سیشن کے کمنٹ میں وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ اس میں دیکھیں گے پورے ڈیٹیل، جہاں جہاں آپ کو اپرچونیٹیز وغیرہ آپ نے کہاں کہاں پہ جانا ہے، کہاں کہاں پہ آپ نے مطلب اپرچونیٹیز ڈھونڈنی ہے اور پھر کیسے اپلائی وغیرہ کرنا ہے، تو وہ میں نے آپ سب کے لیے بہت ہی آسان بنا دیا ہوا ہے. تو وہاں پہ آپ جا کے انشاءاللہ آپ کو کافی آسانی ہوگی. اور اس میں سب میں آپ کو بتا سکوں کہ سب سے جو مین سٹیز ہے پیرس میں، تو ان کی سب سے زیادہ یہاں پر ہی یونیورسٹیاں ہے، باقی سٹیز میں بھی ہے. تو جہاں میں مثال کے طور پر میں خود اپنی پیرسیکلے میں پی ایچ ڈی جو میری ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ تو پیراسیکلے میں بھی کافی اپرچونیٹیز ہے. تو آپ اگر اس پریزنٹیشن کو آپ گو تھرو کریں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی مطلب مسئلہ نہیں ہوگا. اس میں میں نے بالکل ڈیٹیل سے جتنے بھی اسٹیپس وغیرہ ہے، جتنے بھی آپ کو پروسیجر مطلب آپ کو فالو کرنا ہے، یا کون کون سے آپ کو مطلب کون سے آپشن سلیکٹ کرنے ہیں، تو اس میں نے سارا کچھ انشاءاللہ اس میں کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے. اور آپ اس کو دیکھ کے کافی آپ کو آسانی ہوگی اور آپ انشاءاللہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہوں گے. اور تو وہ پورا آپ کو پورا میں نے ایک پیکج میں نے وہ سارے لنکس بتائے ہیں. اور آج کل ابھی میں خود دیکھ رہا تھا تو پیرسیکلے میں صرف تقریباً ہنڈریڈز آف پی ایچ ڈی پوزیشنز اوپن ہے، اور ان کا جو ڈیڈ لائن ہے وہ مطلب وہ اوپن ہوتی ہے ٹل مطلب ان کا کوئی کچھ اسکالرشپس ہوتی ہے جہاں پر ڈیڈ لائن ہوتا ہے کہ مطلب آپ لوگوں نے اس ڈیٹ تک اپلائی کرنا ہوتا ہے. کچھ اسکالرشپس وہ فنڈنگ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر مطلب آپ کو مطلب جب تک فل نہ ہو تو وہ پوزیشنز اوپن ہوتی ہے. تو اسی لیے میں نے سیشن کو ضروری سمجھا کہ مطلب اس سے پہلے کہ کوئی اور مطلب کوئی مطلب وہ سیٹس آکوپائی ہو جائے، تو اس بہتر ہے کہ آپ پہلے اپلائی کر لیں اور اپلائی کر کے ان پوزیشنز کو اپنے لیے سیکیور کر سکیں. تو وہ انشاءاللہ وہ پریزنٹیشن دیکھنے کے بعد آپ لوگ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ پھر کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں، یا مجھ سے مطلب میسیجنگ وغیرہ اس پہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھے میسج کر کے کوئی اسپیسیفک کوشچن ہو. لیکن پہلے آپ اس کو تھرولی اسٹڈی کر لیں اور اس کو کچھ ٹائم دے تو انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ آپ کو کوئی کوشچن، آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی ہوا تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور سب سے پہلے سب سے جو بڑا کوشچن ہوتا ہے جو اکثر لوگ اس گروپ میں بھی پوچھتے ہیں اور کمنٹس میں بھی پوچھتے ہیں کہ آئلٹس وغیرہ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا جی آر ای کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو فرانس میں جو موسٹلی میں پہلے پی ایچ ڈی کی بات کر لیتا ہوں. موسٹلی پی ایچ ڈیز پوزیشنز ہے تو اس میں سچ ریکوائرمنٹ نہیں ہے جہاں تک مجھے علم ہے. میں شاید غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن جہاں تک میرا جو 2-3 سال کا یہاں ایکسپیرینس ہے، جتنے بھی پوزیشنز میں نے میرے سامنے آئے تو اس میں مطلب ایسا ہارڈ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کے پاس آئلٹس ہوں گے اور اتنے بینڈز ہوں گے تو آپ کو ایڈمیشن مطلب آپ کا اپلیکیشن کمپلیٹ ہوگا، ورنہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ مطلب اگر آپ وہ انگلش کی پروفیشنسی سے بھی آپ کا کام چل جاتا ہے، اور آپ ان کو مطلب آپ کے ای میل وغیرہ آپ کی کمیونیکیشن یا انٹرویو سے بھی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ مطلب ہی از کیپیبل ٹو اسپیک اور ٹو رائٹ، اینڈ لائک آپ کے اورل کمیونیکیشن کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن اپلیکیشن پروسیس میں سچ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد جی آر ای، تو جی آر ای بھی بالکل ریکوائرمنٹ نہیں ہے فرانس کا، بالکل نہیں ہے. اور باقی آئلٹس جو اکثر انگلش کنٹریز میں ایمبیسی ویزا کی اپلیکیشن کے لیے، تو فرانس کے لیے خصوصی طور پر
کوئی وہ نہیں ہے، مطلب آرٹس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اگر آپ PG کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو نہ اپلیکیشن پروسیس میں ریکوائرمنٹ ہے اور نہ ویزا پروسیس میں آرٹس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اس طرح GRE کا بھی یہاں پر کوئی ریکوائرمنٹ نہیں. اور پھر مطلب یہاں کے لیے بہت ہی آسان ہے ان دا سینس کہ باقی کنٹریز میں آپ کو ایک اور ادھر آسانی جو مل جاتی ہے وہ ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن کی بات ہے. تو فرانس میں سچ کوئی وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کی ڈگری مطلب دوسرا ہمارا HSC سے یا یونیورسٹی سے یا فارن آفس سے، تو سچ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ادھر، نہ ویزے کے لیے اور نہ اس کے لیے مطلب اپلیکیشن کے لیے. تو یہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے ادھر اپلیکیشن، مطلب نہ اٹیسٹیشن وغیرہ کی وہ لمبا چکر آپ کو نہیں کاٹنا پڑتا، اور پھر نہ آپ کو آئلٹس اور GRE وغیرہ. تو یہ بالکل ہی گولڈن اپرچونٹی ہے. آپ کو جتنے بھی پوزیشنز ہے تو اس کو آپ اویل کر سکتے ہیں، اور مطلب آپ اس میں اپلائی وغیرہ کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی مطلب ریکوائرمنٹس کی، کہ نہ آرٹس اور GRE اس کے بارے میں نے بات کی. اچھا، اور پھر اس کے بعد موسٹلی یہاں پر جو اپلیکیشن پروسیس میں چاہیے، آپ کے CV چاہیے، آپ کے ٹرانسکرپٹس چاہیے، آپ کی جو ڈگری سرٹیفکیٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ کو موٹیویشنل لیٹر وغیرہ چاہیے ہوتا ہے. تو مطلب ایسا کوئی اسپیشل ڈاکومنٹس ہے نہیں جو بندہ کہہ سکے کہ فرانس اسپیسیفک کے یا بالکل مطلب اس طرح کوئی ہے اسپیسیفک. جو نارمل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ آسان ہے، باقی انہوں نے آسان کر دی ہے کہ آرٹس GRE اور اٹیسٹیشن وغیرہ کا چکر ادھر اتنا نہیں ہے. ماسٹر کی بھی بات کر لوں تو ماسٹر کے کچھ پروگرامز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر شاید، کیونکہ میں نے ماسٹر یہاں سے کیا نہیں ہے تو میں اتنا وہ مطلب شورلی نہیں کہہ سکتا، لیکن جہاں جتنے میرے دوست ہیں جن لوگوں سے میں ملا ہوں تو ان سے بات کر کے، تو ایسے ماسٹر میں بھی جتنے مجھے دوست ملے تو انہوں نے بھی ایسی بات یا میرے علم میں آئی نہیں ہے کہ ان سے اس کے بارے میں آرٹس وغیرہ یا GRE کے بارے میں بات کی ہوگی. ہمارا ایجوکیشن جو سسٹم ہے وہ تو انگلش میں ہے، تو آپ پروفیشنسی سرٹیفکیٹ، انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ سے بھی آپ اپنا کام یہاں چلا سکتے ہیں، یا آپ اپنے ڈاکومنٹس پوری کر سکتے ہیں. آپ اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈاکومنٹس کی بات ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ہم اسکالرشپ اماؤنٹ کی بات کریں گے کہ یہاں پر آپ کو کتنا مطلب اسکالرشپ ملتا ہے. تو یوزولی آپ کو ماسٹر کی میں بات کر لوں تو وہ ویری کرتا ہے اسکالرشپ ٹو اسکالرشپ، بٹ منیمم آپ کو 700 یوروز سے 1000 یوروز تک آپ کو ملے گا. تو یہ، اور PhD میں تو انہوں نے پہلے جو تھا وہ تقریباً کیا اسے کہتا ہے 1700 تھا بفور ٹیکس، بٹ آفٹر ٹیکس یہ 1400 اور 1500 یہ پچھلے مطلب پہلے تھا PhD کے لیے. لیکن ابھی انہوں نے گورنمنٹ نے ریوائز کیا ہے تو اسکیل پے وغیرہ بڑھائی ہے، لیکن ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. جو نئے PhD آئیں گے شاید ان کے لیے امپلیمنٹ ہو جائے. تو انہوں نے مطلب آفٹر ٹیکس 1400 یا 1500 سیلری بڑھا کے 1800 اور 1700 یوروز تک کر دی ہے. تو یہ PhD کی سیلری ہے. باقی ادھر ایک اور بات میں مطلب ادھر لازمی کرنا سمجھوں گا، کیونکہ ماسٹر میں جتنے بھی ادھر اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. لیکن جو PhD ہے تو یہاں پر PhD کو اگر آپ کی فنڈنگ فرانس سے ہو یا یورپین یونین سے ہو، شرط یہ ہے کہ اگر آپ کی فنڈنگ فرانس یا یورپین یونین سے ہو تو آپ کو PhD میں ایز اے امپلائی کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تو آپ کو ایک پراپر کنٹریکٹ دیتے ہیں اور آپ سے ٹیکس کاٹا جاتا ہے. پھر آپ کو جو امپلائمنٹ کے یہاں پر اسٹیٹ بینیفٹس ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں پر PhD میں ملتے ہیں، جو یہاں پر ایک امپلائی کو کا حق ہے. تو آپ سے پراپر ٹیکس کاٹا جاتا ہے اور اس کے حساب سے آپ کو مطلب فیسلٹیز جو امپلائی کو دیتے ہیں ان ٹرمز آف ہیلتھ اور باقی چیزیں، تو وہ آپ کو وہ فیسلٹیز وغیرہ بھی ملتی ہیں.
تو یہ اور پی ایچ اور اگر آپ سے جو اس کے بینیفٹس بھی ہے، اگر فار ایگزامپل آپ پی ایچ ڈی یہاں پر کر لیں تو آپ کو پوسٹ پی ایچ ڈی آپ فارغ ہونے کے بعد، گریجویٹ ہونے کے بعد، آپ یہاں پر اگر انمپلائی ہے تو آپ کو انمپلائمنٹ بینیفٹس بھی ملتے ہیں اگر آپ پی ایچ ڈی یہاں سے کرے اور آپ کی فنڈنگ یہاں پر ہو، مطلب اگر امپلائمنٹ کانٹریکٹ پہ ہو. ان کو اسپیشل نام دیا ہوا ہے پاسپورٹ ٹیلنٹ. تو اگر آپ پاسپورٹ ٹیلنٹ پہ ہو تو آپ پراپرلی آپ امپلائی ہو، آپ سے ٹیکس کٹے گا، اور جب ٹیکس کٹے گا تو پوسٹ پی ایچ ڈی آپ کو اس کے بینیفٹس ملیں گے ان ٹرمز آف انمپلائمنٹ الاؤنس وغیرہ. تو یہ آپ کا یہ ہے ان کا کہ پی ایچ ڈی ایز اے اسٹوڈنٹ ادھر کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے جب آپ کی فنڈنگ یہاں سے. اگر آپ کی فنڈنگ پی ایچ ڈی میں باہر کسی اور کنٹری سے ہو، پاکستان سے ہو، یا فنڈنگ جو سورس ہے وہ کوئی باہر ہی آرگنائزیشن ہو ایکسیپٹ یورپین یونین میں نہ ہو، اور کمپنی نہ ہو یورپین یونین انسائڈ یورپین یونین نہ ہو، تو آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ کنسیڈر کریں گے. جیسے فار ایگزامپل ایچ ای سی وغیرہ میں جتنے بھی یہاں پر آتے ہیں ایچ ای سی اسپانسرڈ، تو وہ ایز اے اسٹوڈنٹ کنسیڈر کی جاتے ہیں کیونکہ ان کی جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ باہر سے ہوتی ہے. اچھا، تو یہ آپ کو فنڈنگ کے بارے میں. اگر لیونگ ایکسپینسز کی میں بات کر لوں تو وہ ویری کرتا ہے سٹیز. اگر آپ اتنے بڑے سٹیز جیسے پیرس میں رہتے ہیں تو یہاں پر اس حساب سے رینٹ بھی زیادہ ہے اور کاسٹ آف لیونگ یہ بھی زیادہ ہے. اور بنسبت وہ سٹیز جو مطلب چھوٹے ہیں یا دور ہیں تو مطلب اس میں کاسٹ آف لیونگ اور باقی رینٹ وغیرہ وہ کم ہوتا ہے. تو اس میں آپ مطلب وہ ویری کرتا ہے سٹیز. اگر میں پر منتھ اسٹوڈنٹ کی مطلب آپ کا کتنا خرچہ ہوگا اس کی میں بات کر لوں. پیرس میں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک تو آپ کے اسٹائل کی، مطلب آپ کے لیول اسٹائل آپ کیسے مطلب آپ رہنا چاہتے ہیں یا رہ رہے ہیں، تو وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اگر پیرس کی میں بات کر لوں تو مطلب آپ کا راؤنڈ اباؤٹ ایک ہی بندہ، مطلب اگر آپ پی ایچ ڈی ہے تو آپ کا تقریباً 700 to 800 آپ کا رینٹ انکلوڈیڈ، 700 to 800 آپ کا رینٹ، آپ کے جتنے بھی چارجز ٹرانسپورٹ سارے خرچے ملا کے تو آپ کا 700 to 800 آپ کا خرچ آتا ہے. اگر آپ ماسٹر میں ہیں تو ماسٹر میں اکثر ادھر اسٹوڈنٹ ریزیڈنس مل جاتے ہیں، تو اسٹوڈنٹ ریزیڈنس کو کافی مطلب افورڈیبل ہوتے ہیں. وہ 200 یورو اس طرح یا 300 یورو میں مل جاتے ہیں. تو ان کا خرچہ تھوڑا مطلب سبسڈائز ریزیڈنس کی وجہ سے وہ کم ہوتا ہے، تو وہ تقریباً 500 یا 600 میں بھی ان کا گزارا ہو جاتا ہے ادھر. اگر آپ چھوٹی سٹیز میں آپ چلے جاتے ہیں فرانس کے تو وہاں پر آپ کا مطلب رینٹ کم ہوتا ہے. تو مین فیکٹر جو ہے وہ رینٹ ہے. بڑی سٹیز میں اکوموڈیشن مہنگے ہوتے ہیں تو اس حساب سے آپ کا خرچہ بھی زیادہ آتا ہے، اور چھوٹی سٹیز میں آپ کا جو رینٹ ہے وہ کم ہوتا ہے تو اس حساب سے باقی خرچے بھی کم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہاں کی اسکالرشپ ملتی ہے تو وہ اتنے مطلب وہ انف ہوتے ہیں کہ آپ اس میں رہ سکے اور آپ کا گزارا ہو سکے. تو یہ ہوئی اس کے بارے میں آپ کے ایکسپینسز کے بارے میں. اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں ویزے پروسیس کے بارے میں. مطلب فرانس کے بارے میں اسٹیریوٹائپ ہے کہ یہاں ویزے نہیں لگتے یا ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یا مطلب یہ ہے کہ ویزا ریشو کیا ہے. تو یا سمپل رول یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس فنڈنگ ہو، مطلب جو ریجیکشن کی بات کرتے ہیں تو اکثر وہ سیلف فنڈڈ ہوتے ہیں. مطلب آپ کے پاس کیا اسے کہتے ہیں، آپ کے اپنے خرچے پہ آپ آنا چاہتے ہو تو وہ اس حساب سے آپ کی اگر سیلف پہ آتے ہو تو اس حساب سے کافی مشکل ہو جاتا ہے ویزا لینا. لیکن جہاں تک یہ میرے معلومات کے مطابق، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، یہ میری رائے ہے، لیکن جہاں پر آپ کیا اسے کہتے ہیں آپ اگر آپ کی اسکالرشپ وغیرہ ہو تو اس میں آپ کیا اسے کہتے ہیں آپ کو ویزا آسانی سے مل جاتا ہے. آلدو ان کا پروسیس تھوڑا سلو ہوتا ہے تو پینک کی ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
بندہ تھوڑا پینک ہو جاتا ہے کہ میرا اسکالرشپ بھی ویزا نہیں لگ رہا. تو ان کا جو پروسیس ہے وہ تھوڑا سلو ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کا اسکالرشپ ہو یہاں سے فرینچ گورنمنٹ سے یا کوئی EU فنڈنگ ہو تو یورپین یونین کی، تو وہ آپ کو مل جاتا ہے. تو موسٹلی کیسز 90% جتنے بھی لوگ ہیں جہاں کی فنڈنگ EU یا فرینچ گورنمنٹ سے ہو تو ان کو اسکالرشپ مل جاتی ہے. تو وہ ریجیکشن کی بات نہیں. تو جو اکثر وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں ان کو، جو مطلب جن کی سیلف پہ ہو، تو وہ پھر تھوڑے مسئلے کرتے ہیں. باقی ویزے کے لیے آپ کو، ویزے کے پروسیس کے بارے میں آپ کو بتا سکوں. ویزے کے لیے آپ نے سب سے پہلے AEG آفس جانا ہے. تو لاہور میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے. تو AEG تو اس آفس میں جا کے پہلے اپنے اپوائنٹمنٹ لینا ہے اور ان کو اپنا ایڈمیشن لیٹر یا اسکالرشپ لیٹر وہ دکھا کے تو وہ آپ کو ایک اپوائنٹمنٹ دے دیتے ہیں. تو جب آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتا ہے تو وہ اور AEG آفس والے آپ کو ایک لسٹ آف ڈاکومنٹس دے دیتے ہیں کہ آپ نے مطلب کون کون سے ڈاکومنٹس ویزا اپلیکیشن کے ساتھ آپ نے اٹیچ کرنے ہیں. تو وہ ڈاکومنٹس آپ اٹیچ کر کے آپ ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور ان ڈاکومنٹس میں سب سے جو بڑا، جہاں تک مجھے یہاں پر ایکسپیرینس ہوا ہے، جو نئے آنے والے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں ان کو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ریزیڈنس پروف کا. کیونکہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے مطلب پروف کرنا ہے، آپ نے کیا ہو سکتا ہے پروف کرنا ہے کہ آپ نے پروف کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر ریزیڈنس پروف کرنی ہے. تو وہ اس کے لیے کافی اسٹوڈینٹس کو مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ نے اگر کنٹریکٹ لینا ہو، ریزیڈنس کنٹریکٹ کسی کے ساتھ بھی بنوانا ہو، تو آپ نے اس کا ایک مہینے کا ایڈوانس دینا ہوتا ہے اور ایک مہینے کا جو سیکورٹی اماؤنٹ ہوتا ہے تو وہ آپ نے دے کے پھر آپ کو مطلب آپ کو کنٹریکٹ دیں گے. جو پاکستان میں ہوتے ہیں تو وہ ان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ تو کہتا ہے اگر میں نے پیسے بیچ دیے ایڈوانس اور سیکورٹی، اگر مجھے ویزا فار ایگزامپل نہ ملا تو میرے پیسے کا کیا ہوگا. تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ بندہ کنٹریکٹ لے. تو اس کے لیے آسان بات یہ ہے کہ آپ کا جو بھی سپروائزر وغیرہ ہو آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیں. وہ آپ کے لیے ایک یونیورسٹی کی طرف سے اکاموڈیشن پروف بھی دے سکتا ہے کہ مطلب اس کو ہم مطلب اس کو وہ ایک ڈاکومنٹس ان کی طرف سے اگر آ جائے کہ یار کہ اس کو ہم اکاموڈیشن دیں گے یا اس کے لیے ہم ارینجمنٹس کر لیں گے. تو ایمبیسی میں اصل میں ایک ڈاکومنٹس چاہیے ہوتا ہے تاکہ ان کو ہو جائے کہ یار اس کا جو ڈیسٹینیشن ہے یا جہاں پر یہ رہے گا تو ان کو ایک پروف چاہیے. تو وہ آپ کو یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن یا سپروائزر یا آپ کے جو پروجیکٹ کوآرڈینیٹر وغیرہ ہوتا ہے تو اس سے بھی آپ ارینج کر سکتے ہیں. تو ویزے کے لیے کہ وہ سارے جو لسٹ ہوتا ہے وہ AEG آفس سے آپ کو مل جاتا ہے. جو میں نے بتا دیا وہ جو ریزیڈنس پروف، اس کے لیے بھی میں نے کہ کافی مشکل اکثر اسٹوڈینٹس کو ہوتا ہے تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے مطلب کو کیسے لینا ہے. آپ اپنے پروجیکٹ کوآرڈینیٹر یا یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کو بتا دیں تو اگر آپ کو وہ دے سکے تو وہ آپ کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. یہ ہوئی اس کے بارے میں ویزا اپلیکیشن. اس کے ابھی کرتے ہیں آفٹر اسٹڈی کے مطلب اگر آپ یہاں پر ماسٹر یا PhD کر لیتے ہیں تو آپ کو کون کون سی اپرچونیٹیز وغیرہ یہاں پر ہے جو آپ اویل کر سکتے ہیں. تو ماسٹر کے بعد آپ کو یہاں پر اگر آپ ماسٹر کر لیں فار ایگزامپل تو آپ کو 1 سال کا جاب سرچ ویزا ملتا ہے. اور یہ بات بھی سچ ہے کہ اگر آپ کو فرینچ آتی ہے مطلب ایکسپرٹ لیول نہیں لیکن جو عام کمیونیکیشن لیول بیسک فرینچ جو آپ روزمرہ کی بات کر سکے یا کسی کو اپنا میسج کنوے کر سکے B1 لیول آپ سمجھ لیں. اگر آپ کو یہ فرینچ لیول یہ آتا ہے تو آپ کے لیے کافی آسان ہو جاتا ہے جاب ڈھونڈنا، کیونکہ ادھر موسٹلی یہ جابس وغیرہ ہے وہ مطلب اس میں ان کی یہی ہوتی ہے کہ فرینچ آتی ہو تو وہ ان کے لیے جاب ڈھونڈنا اور ان کے لیے ریکروٹمنٹ آسان ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کا فرینچ آتی ہو تو آپ کا لیے جاب ادھر کرنا آسان ہے. ریئلسٹک میں حقیقت بات بتاؤں تو اگر اسٹڈی کے دوران اگر آپ اپنے فرینچ پہ فوکس کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو آفٹر اسٹڈی آپ کو 1 سال کا جاب سرچ ویزا ملتا ہے. تو اس میں آپ اپنے لیے جاب سرچ کر سکتے ہیں. اور فرینچ اگر نہ آتی ہو تو بھی آپ کو جاب مل سکتا ہے، لیکن وہ مطلب جو انٹرنیشنل کمپنیز وغیرہ ہوگی یا کوئی ایسی جاب جہاں پر مطلب ان کو
انٹرنیشنل ڈیلنگ کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کے فیلڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی اسپیسیفک نہیں ہے. تو وہ آپ کو جو سا بھی فیلڈ ہوگا تو وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن موسٹلی کیسز میں فرینچ آتی ہے تو آپ کے لیے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. فرینچ نہ آتی ہو تو آپ کے لیے پھر لمیٹڈ چوائس بچ جاتی ہے. آپ کو صرف انگلش بیسڈ جاب مل سکتی ہے، جو یہاں پر مطلب لمیٹڈ ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے. فرینچ آتی ہو تو آپ کے لیے بہت ہی اپرچونیٹیز ہے یہاں پر. اور اس کے بعد اگر آپ پی ایچ ڈی کے بعد بھی آپ کو 1 سال کا وہ ملتا ہے، 1 سال کا جاب سرچ ویزا ملتا ہے. تو اس میں آپ کا یہ ہوگا، اگر آپ کی پی ایچ ڈی جیسے میں نے شروع میں بات کی، اگر آپ کی فنڈنگ یہاں سے فرینچ سے ہو یا یورپین یونین کی کسی آرگنائزیشن سے ہے، تو آپ کو پاسپورٹ ٹیلنٹ اور پاسپورٹ ٹیلنٹ کے ساتھ آپ سے ٹیکس کٹے گا. اگر آپ سے ہر سیلری میں ٹیکس کٹتا ہے تو آفٹر پی ایچ ڈی آپ کو یہ، اگر آپ 1 سال کے لیے جاب سرچ ویزے پہ ہو، آپ کو جاب ڈھونڈنی ہے، تو جب تک آپ کو جاب نہیں ملتی تو 1 سال تک آپ کو 1 سال تک وہ ان امپلائمنٹ بینیفٹس دیتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اگر کوئی پی ایچ ڈی میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہو جہاں پر فنڈنگ پاکستان یا باقی جگہ سے ہو، تو اس کو پھر وہ بینیفٹس نہیں ملتے، کیونکہ اس سے وہ ٹیکس کٹتا نہیں ہے. تو اسٹوڈنٹ سے ٹیکس نہیں کٹتا، تو اس لیے آفٹر پوسٹ اسٹڈی ان کو ان امپلائمنٹ بینیفٹس بھی نہیں ملتے. پی ایچ ڈی میں جیسے ٹیکس کٹتا ہے، یا جو پاسپورٹ ٹیلنٹ ویزے وغیرہ پہ ہو ان سے جو ٹیکس کٹتا ہے، تو وہ پوسٹ پی ایچ ڈی ان کو آسانی یہ ہوتی ہے، کیونکہ ان سے ٹیکس کٹا ہوتا ہے، تو ان کو وہ ان امپلائمنٹ بینیفٹس دیتے ہیں. اور پی ایچ ڈی کے بعد بھی مطلب وہی ہے کہ آپ کو اپرچونیٹیز بہت سی اپرچونیٹیز ہے یہاں پر. اسٹارٹ اپس میں آپ کو جاب مل سکتی ہے، آپ کو کمپنیز وغیرہ میں جاب مل سکتی ہے، اکیڈیمیا پوسٹ ڈاک میں آپ کو جاب مل سکتی ہے. تو اور جو میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ جو میں نے پریزنٹیشن بنائی ہوئی تھی، انفارچونیٹلی میں یہاں پر شیئر نہیں کر سکا، لیکن وہ میں کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کروں گا. تو اس کو آپ دیکھ لیں. تو ایسے جو دوست جو کہتا ہے یا میں نے پوسٹ ڈاک کے لیے اپلائی کرنا ہے یا پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا ہے یا کمپنیز وغیرہ میں جانا ہے، تو اس میں سارا آپ کو لنکس مل سکتے ہیں کہ آپ نے اگر آپ پاکستان سے بھی اس کو مطلب اگر آپ نے پی ایچ ڈی کی ہو تو اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. پوسٹ ڈاک پوزیشن سرچ میں آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. تو اس میں اپنے سرچ کو فلٹر کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ جتنے بھی جابز وغیرہ ہے تو وہ آپ کو مل سکتی ہے، اور آپ آسانی سے آ سکتے ہیں. تو اپرچونیٹیز کافی ہے یہاں پر ماسٹر کے بعد اور پی ایچ ڈی کے بعد. تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر آپ کو فرینچ آتی ہے تو بہت ہی آسان ہے آپ کے لیے، سارے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں. اور اگر آپ کو فرینچ نہیں آتی ہے تو تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ جو پھر لمیٹڈ آپ کے لیے جابس ہو جائے گی. تو یہ رہا میرا سارا سیشن. اگر کسی کا کوشچن وغیرہ ہو تو آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. کمنٹ سیکشن میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ میں جتنے بھی آنسرز ہوں گے وہ میں آپ کو کمنٹ سیکشن میں دوں، تاکہ کمنٹ سیکشن میں کوشچن اس لیے آسان مطلب پریفر کروں گا کیونکہ باقی بھی جو لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ جو سوالات آتے ہیں، اگر کمنٹ سیکشن میں وہ ہو تو ان کو بھی وہ جواب مل سکتے ہیں، ان کا ڈاؤٹس بھی کلیئر ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں وہ پوری پریزنٹیشن کو اس میں سارے لنکس وغیرہ ہیں اس کو میں شیئر کروں گا، اور گروپ میں شاید شیئر کر لوں. تو وہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں بھی آپ کو کافی آسانی ہوگی. آپ کو گائڈ آپ کو مطلب آپ کے لیے پوزیشن ڈھونڈنا آپ کے لیے مطلب اتنا مشکل نہیں ہوگا اس میں. اور وہی ہے کہ جو بھی پوزیشن وغیرہ آتی ہے آپ اس کو تھرولی اسٹڈی کریں، اس کے جتنے بھی انسٹرکشن وغیرہ ہو اس کو اسٹڈی کریں. اور اگر آپ کو اسٹڈی کرنے کے بعد اگر آپ کا پھر بھی ڈاؤٹ ہو، اگر آپ کو کوئی مسئلہ بھی آ رہا ہو، تو آپ کو کمنٹ سیکشن میں یا مجھے پرسنلی میسج کر سکتے ہیں فیس بک پہ. تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں جتنے بھی سوالات وغیرہ ہوں گے وہ میں سب کا باری باری یا اسپیسیفک جواب دے سکوں. اور وہی جو پھر میں نے شروع میں بتایا، ایڈس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ایز سچ کوئی ریکوائرمنٹ ہے نہیں. تو اکثر یہی سوال ہوتا ہے کہ ایڈس کتنے بینڈس چاہیے وغیرہ. تو یہ سب کا کلیئر کٹ آنسر ہے کہ موسٹ کیسز میں ایڈس کے لیے کوئی پروگرام اسپیسیفک ہو میں نہیں کہہ سکتا.
کچھ شاید کچھ پروگرام اسپیسیفک، لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے میرے علم کے مطابق کوئی ایسے ہارڈلی ریکوائرمنٹ نہیں ہے نہ ویزے میں نہ اپلیکیشن پروسیس میں. اور اس کے بعد اگر کوئی کسی کا کوشچن ہو تو آپ مجھ سے پھر بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ بعد میں اگر لوگ بند میں لائف نہ ہو یا نہیں تو وہ بعد میں اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کی کوئی کوشچن ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور یہ رہا میرا سیشن، اور بس مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا. اور کوشش یہی ہے کہ جتنے زیادہ آپ اسکالرشپ کی کہ ہنڈریڈ آف اسکالرشپس جو میں نے سیشن سے پہلے سرچ کیے تو کافی سارے اسکالرشپ مختلف فیلڈس کے اسکالرشپس آئے ہوئے ہیں. تو اس کو آپ اویل کریں. کوشش یہ کہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی دوست ہیں بھائی ہے وہ سارے یہاں پر آ سکے، وہ اچھی اچھی جگہوں پہ مطلب اسکالرشپ ان کو اچیو کر سکے اور یہ اپنے لیے ایک ڈیفائننگ مومنٹ اپنے لائف کا بنا لے. یہاں پر ایک آپ کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو. یہاں پر آئے اچھا کرے، مطلب اپنا پاکستان کا نام اپنا نام روشن کرے اور یہاں پر اچھی اچھی انسٹیٹیوٹس میں اپنے لیے جگہ بنا سکیں اور اپنا فیوچر کو بنا سکیں. تو یہ رہا میری طرف سے. اور اگر میں انشاءاللہ اگر آپ کا کوئی کوشچن وغیرہ ہو تو آپ مجھ سے پھر بھی پوچھ سکتے ہیں. میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے لیے، جتنا مجھ سے ہو سکے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہیلپ کرتا رہوں گا. تو ابھی میں اجازت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. اگر آپ کو کوشچن ہے تو بعد میں بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.